السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل ایم حسان بن ثابت کو۔ میں آج آپ لوگوں کے سامنے ہمارے شہر ملباگل کے مرکز کا حضرت مولانا محمد سہیل صاحب مدنی کا جمعہ کا بیان لے کے آیا ہوں۔ آپ حضرات اسے ضرور سماعت کریں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال في موضع آخر: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال على نبينا عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. محترم و مکرم و معزز سامعین کرام و بزرگان عظام و برادران اسلام، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہی جس نے مجھے اور آپ کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے تحت پیدا کیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی جس نے ساری کائنات کے نظام کو سجایا، جس نے ملائکہ، جنات و انسان کو پیدا کیا۔ پھر درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آقا شہنشاہ مدحام، تاجدار حرم، سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، جن کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کے نظام کو سجایا، جن کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا اور اپنے محبوب کی امت نے پیدا کیا۔ برادران اسلام، گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اولاد کی تربیت کس طرح کی جاتی ہے، اولاد کی تربیت پر ہمارے آنے والی نسلوں پر کیا اثرات پڑتے ہیں، اولاد کی تربیت سے ہمارا مسلم معاشرہ، ہمارا مسلم طبقہ کیسے عروج پر پہنچ سکتا ہے، کیسے بے حیائی اور موجودہ دور کے فتنوں کے دلدل میں پھنسنے سے بچ سکتا ہے، اس عنوان پہ لب کشائی کیا تھا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدمی کو دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت دیتا ہے، سب سے جو قیمتی نعمت ہوتی ہے وہ اولاد ہوتی ہے۔ آدمی کو مال سے بڑھ کر اولاد کی فکر ہوتی ہے، اولاد کی نعمت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ساری کائنات کے
انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انعامات، بے شمار احسانات سے نوازا ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے اسی عنوان پہ لب کشائی کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ پر کیا احسان کیے ہیں، اور میرے اوپر، آپ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نعمتوں کی بوچھار کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن انعامات سے مجھے اور آپ کو نوازا ہے، ان نعمتوں کی قدردانی کیسے کی جا سکتی ہے۔ اگر نعمتوں کی ناقدری ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنی نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں، اسی عنوان پہ لب کشائی کروں گا۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر ایسی نعمتوں کی بارش کی ہے، انسان گننا چاہے دن و رات، ساری زندگی ہم اللہ کے انعامات کو گنتے رہے، ہمارا گننا ختم ہو سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے، لا تحصوها، تم میری نعمتوں کو ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔ تم درخت کے پتوں کو گننا چاہو تو گن سکتے ہو، زمین کے ذرات کو گننا چاہو تو گن سکتے ہو، اور تم بارش کے قطرات کو گننا چاہو تو گن سکتے ہو، مگر میری نعمتوں کو تم گننا چاہو ہرگز گن نہیں سکتے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اے میرے بندوں، تم میری نعمتوں کو اپنے آپ میں غور کرو، میں نے تم کو کیسی کیسی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم نہیں دیکھتے میں نے تم کو کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے آپ کو دو آنکھ سے نہیں نوازا، ہم نے آنکھ جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور زبان دیا ہے۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر، آپ کے اوپر ایسی نعمتوں کے، ایسے انعامات کی بوچھار کیا ہے، ہم گن نہیں سکتے۔ اللہ نے ہم کو دیکھنے کے لیے آنکھ دیا ہے، سننے کے لیے کان دیا ہے، بولنے کے لیے زبان دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل جیسی نعمت کی عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں کی کیسے شکر گزاری کی جا سکتی ہے، ان نعمتوں کی قدردانی کیسے ہوتی ہے۔ ہم ان نعمتوں کی قدردانی، اگر ہم ان کی قدردانی کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ جس لیے دیا ہے، ہم اس کے لیے استعمال کریں۔ اللہ نے آنکھ دیا ہے، آنکھ کا صحیح جگہ استعمال ہو، آنکھ سے ہم اچھے کام کریں، برے کاموں سے روکیں، آنکھ سے ہم قرآن کو دیکھیں، مساجد کی طرف اپنی آنکھ کو دوڑائیں، اور ہم اپنے آنکھ سے بھلائی چیزوں کو دیکھیں، برائیوں سے رکتے رہیں۔ آنکھ سے ہم کسی بھی حیا چیز کو نہ دیکھیں، کسی گندی چیز کو نہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے قدردانی۔ اللہ نے ہمیں کان دیا ہے، کان کی کیسے قدردانی ہوتی ہے۔ اللہ نے ہمیں کان دیا ہے، کان سے اچھی باتوں کو سنیں، کان سے ہم قرآن کو سنیں، تلاوت کلام اللہ کو سنیں، ہم کان سے بری باتوں کو نہ سنیں، گناہ والی چیزوں کو نہ سنیں، یہ کان کی قدردانی ہے۔ اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا ہے، ہاتھ کا صحیح جگہ استعمال ہو، یہ ہاتھ کی قدردانی ہے۔ اللہ نے ہمیں زبان دیا ہے، زبان سے اچھے الفاظ کا استعمال کریں، خیر کی بات بولیں، بھلائی کی بات بولیں، برائی سے روکیں، یہ زبان کی قدردانی ہے۔ اگر ہم نے قدردانی نہیں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو، اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات نے بنایا۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جانوروں میں پیدا کرتا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ نہ کہہ سکتے۔ اللہ نے ہم کو اشرف المخلوقات میں پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو امت محمدیہ میں پیدا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کریں گے
अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों में, अल्लाह तबारक व ताला के इनामात की हम नाक़दरी करेंगे तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी नेमतों को सल्ब कर लेते हैं। अल्लाह तबारक व ताला अपने कुरान में फरमाते हैं, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम मेरी नेमतों में शुक्रगुजारी करोगे, लअज़ीदन्नकुम, मैं तुम्हारी नेमतों में इजाफा करूंगा, मैं तुम्हारी नेमतों में जरूर बढ़ोतरी करूंगा। व लइन कफरतुम, अगर तुम मेरी नेमतों में नाशुक्री करोगे, इन्ना अज़ाबी लशदीद, यकीनन मेरा अज़ाब सख्त है। अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान की दौलत से नवाजा है। ये अल्लाह तबारक व ताला का एहसान है। जिसके पास ईमान की दौलत नहीं होती, जिसके पास इस्लाम नहीं होता, कल क़यामत के दिन में पछताएंगे। आज अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे और आपको ईमान की दौलत से नवाजा है। अल्लाह ने इस्लाम वाला बनाया है, ईमान वाले घराने में पैदा किया है, मगर आज हमें इस्लाम की कोई कदर नहीं, ईमान की कोई कदर नहीं, आज हमें दीनदारी की कोई कदर नहीं। मुहतरम दोस्तों, जब अल्लाह तबारक व ताला ये एक मर्तबा नेमत देते हैं, अगर बंदा नाशुक्री करता है, अगर बंदा नाशुक्री पर इतराता है तो अल्लाह तबारक व ताला वो नेमत को सल्ब कर लेते हैं। एक वाक़या बताकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मुल्क शाम में एक बादशाह था जिसका नाम जबला इब्न अहम गस्सानी था। मुल्क शाम का बादशाह था, आतिश परस्त था, आग की पूजा करने वाला था, इस्लाम नहीं लाया था। जब वह बादशाह इब्न अहम गस्सानी मुसलमान हुआ, ईमान लाने के बाद जब वो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ लाया, ईमान लाने के बाद हज का इरादा किया, मक्कतुल मुकर्रमा तशरीफ लाया, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है। इहराम की हालत में वो बादशाह जो कपड़ा ओढ़ा था, वो कपड़ा किसी आम आदमी के पैर के नीचे आ जाता है। जब वो आदमी कदम रख देता है, वो चादर निकलने लगती है। इब्न अहम गस्सानी मुल्क शाम का बादशाह था, गजबनाक हो गया, गुस्से से भरा हुआ वो आदमी को तमांचा रसीद कर दिया और कहने लगा, क्या तूने मुल्क शाम की बादशाह की चादर को तूने अपने कदम में ले आओ, मगर तुझे एहसास तक नहीं हुआ? आम आदमी था। दोबारा वो आदमी इब्न अहम गस्सानी मुल्क शाम के बादशाह को तमांचा रसीद कर देता है। बादशाह गुस्से से भड़क उठता है और खिलाफत हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में आता है और कहने लगता है, ऐ उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक आम आदमी जिसने मेरी चादर पर कदम रख दिया, कदम रखने के बाद मैं उसे तमांचा रसीद किया, तू दोबारा वो इंसान, वो आदमी मुझे तमांचा रसीद कर दिया। मैं मुल्क शाम का बादशाह हूँ, अगर कोई आदमी मेरे दरबार में अदना सी गुस्ताखी करता है, वो आदमी का सर कलम कर दिया जाता है। आज ये आदमी मुझे तमांचा रसीद कर दिया। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ बादशाह, ये इस्लाम में सब बराबर हैं। बादशाह, आम आदमी और बूढ़ा आदमी, जवान आदमी, काला गोरा, सब ये इस्लाम में सब बराबर हैं। इस्लाम सब के लिए बराबर है। आपने इसे तमांचा रसीद कर दिया, दोबारा ये आदमी जवाब में तमांचा रसीद कर दिया, मामला खत्म हो गया, यहीं से रफा दफा कर देते हैं। मगर इब्न अहम गस्सानी गुस्से से भड़क उठा और कहने लगा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप क्या बात कह रहे हैं? ऐसे इस्लाम को मैं खैरबाद कहता हूँ, ऐसे इस्लाम की कोई जरूरत नहीं। एक आम आदमी और बादशाह के दरमियान
فرق نہ ہو سکتا ہوں۔ پھر دوبارہ وہ بادشاہ ابن اہم غسانی ملک شام کا بادشاہ مرتد ہو جاتا ہے۔ مرتد ہونے کے بعد اپنے وطن میں ارتداد کی زندگی بسر کر رہا ہے۔ جب وہاں پر ایک صحابی کا گزر ہوتا ہے، ملک شام کا بادشاہ صحابی سے کہتا ہے، میرا دل کہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں دوبارہ اسلام لاؤں، ایمان کی دولت سے نوازا جاؤں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ صحابی رسول نے فرمایا، آپ تو اسلام لاتے ہی بڑی خوشی کی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑکی سے نکاح کرنا یہ میرے بس کی بات نہیں۔ جب میں مدینہ المنورہ پہنچوں گا، سارا معاملہ خلافت کے دربار میں پیش کروں گا، پھر جواب تیرے سامنے عرض کروں گا۔ وہ صحابی رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارا ماجرا یہ ہے، ابن اہم غسانی دوبارہ اسلام لانا چاہتا ہے، ایمان میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، بڑی اچھی بات ہے، دیر آپ نے کیوں کی؟ میری بیٹی تو دور کی بات ہے، وہ اسلام لا رہا ہے، یہ سب سے پہلی بات ہے، آپ نے کیوں ہاں میں ہاں نہ ملائی؟ جاؤ جا کر سب سے پہلے وہ بادشاہ کو اسلام میں داخل کرا دو۔ جب وہ صحابی رسول پہنچتے ہی کیا دیکھتے ہیں؟ جنازہ جا رہا ہے۔ لوگوں سے پوچھا، کس کا جنازہ جا رہا ہے؟ تو لوگوں نے فرمایا، ابن اہم غسانی ملک شام کا بادشاہ کا جنازہ جا رہا ہے۔ یہ سننے کے بعد وہ صحابی رسول سارا معاملہ حضرت عمر فاروق کے دربار میں پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، بادشاہ ہو جو بھی ہو، امیر ہو یا غریب، جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے، ایک مرتبہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دوبارہ وہ نعمت سے سرفراز نہیں فرماتے۔ اللہ نے بادشاہ کو نعمت کی طور پر ایمان دیا تھا، اسلام دیا تھا، مگر یہ بادشاہ اسلام کی ناقدری کی، ایمان کی ناقدری کی، دین کی ناقدری کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان جیسی نعمت کو اس بادشاہ سے سلب کر لیا، اس بادشاہ سے چھین لیا۔ برادران اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے ہم سب کو ایمان والے گھرانوں میں پیدا کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے پیدا کیا ہے۔ آج ہم اگر نعمت کی ناقدری کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری نعمت کو سلب کر لیں گے۔ جب بچانے سے کوئی بات نہیں بنے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایمان جیسی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں ایمان جیسی نعمت، اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اگر ہم ناقدری کریں گے، اللہ کے حکم کی پامالی کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی دھجیاں، سنتوں کی دھجیاں اڑائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سخت پکڑ ہوگی۔ نعمت کی قدردانی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کے پاس نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتوں کو، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو، 5 چیزوں سے پہلے شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت سمجھو، بڑھاپے سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں جوانی کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے تو تم غنیمت سمجھو، یہ جوانی کے ایام کو غنیمت سمجھو، کار آمد میں وقت گزارو، جب بڑھاپے آیا جائے گا، جب پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جوانی کو غنیمت سمجھو، جوانی کے ایام کو تم اللہ کے سجدے کے لیے وقف کرو، اللہ کے دین کے لیے وقف کرو۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، وصحتک
صحت کو غنیمت سمجھو قبل سقمک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صحت دیا ہے، صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے۔ جب تم بیمار ہو جاؤ گے تم کچھ کام نہیں کر سکتے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو صحت کی نعمت سے نوازا ہے تو اس صحت کو غنیمت جان کر بادروا بالاعمال، اللہ کی طرف دوڑو، سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی رحمت کی طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو، عرضها السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صحت کی نعمت سے نوازا ہے، صحت کو غنیمت سمجھے۔ بیماری سے پہلے صحت کی قدردانی وہ آدمی کو ہوتی ہے جو ہسپتالوں میں پڑے ہوتے ہیں، جو بیماری جیسی نعمت کو سہ رہے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے صحت کیا چیز ہوتی ہے۔ انسان جو دل چاہے وہ کر نہیں سکتا، منمانی زندگی نہیں گزار سکتا۔ جب آدمی بیمار ہو جاتا ہے من چاہے کھانا نہیں کھا سکتا، من چاہی جگہ نہیں جا سکتا، من چاہی جگہ سفر نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کی نعمت دیا تھا، اس نے قدر نہیں کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحت کو غنیمت سمجھو، شفا کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فراغک قبل شغلک، اور خوشحالی کو فارغ وقت کو غنیمت سمجھو، فرصت کو غنیمت سمجھو۔ جب تک کہ تم بزی نہ ہو جاؤ، کام میں مشغول نہ ہو جاؤ، جب تمہیں اللہ نے وقت دیا ہے، خالی وقت میں، فرصت کے وقت میں اللہ کو تم یاد کر لیا کرو، اللہ کی نعمتوں میں شکر گزاری کیا کرو، اللہ کی نعمتوں کے قریب دوڑا کرو۔ جب تم کام میں مشغول ہو جاؤ گے، جب تم کسی کام میں مشغول ہو جاؤ گے تو دوبارہ تمہیں فرصت نہیں مل سکتی۔ پھر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا حیاتک قبل موتک، زندگی کو غنیمت سمجھو، موت سے پہلے جب موت آ جائے گی تو تم کچھ کام نہیں کر سکتے۔ زندگی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کی قدردانی کر لو، ورنہ جب تمہیں موت آ جائے گی موت کا پنجہ گردن پر پڑے گا، جب تم پچھتانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہر چیز سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ نے جوانی دیا ہے، جوانی سے پہلے، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مالداری دی ہے، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ نے تمہیں دولت دیا ہے، دولت کو غنیمت سمجھو۔ فقیری سے پہلے، تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرصت دیا ہے تو مشغولی سے پہلے فرصت کو غنیمت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صحت دیا ہے، صحت کو غنیمت سمجھو۔ بیماری سے پہلے اللہ نے تمہیں زندگی دیا ہے، زندگی کو غنیمت سمجھو۔ موت سے پہلے برادران اسلام، ہمارے سے پہلے بڑی بڑی قومیں اس دنیا میں جنم لیا ہے، جب اللہ کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ جن قوموں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نعمتوں کی ناقدری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بنی اسرائیل کا ہم نام سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نعمتوں سے بنی اسرائیل کو نوازا تھا۔ اس وقت کی قوموں کے اندر بنی اسرائیل قوم سے زیادہ طاقتور کوئی قوم نہیں تھی، بنی اسرائیل سے زیادہ مضبوط قوم کوئی قوم نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
تمہیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری دنیا میں تمہیں فضیلت سے نوازا تھا، مگر جب بنی اسرائیل قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، قتل و غارت گری کے دہانے پر پہنچ گئی۔ حضرت دانیال علیہ السلام بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے رہے، اے بنی اسرائیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں خوشحالی سے نوازا ہے، اللہ نے ہر نعمت سے تم کو نوازا ہے، من و سلوہ جیسی نعمت سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے۔ اگر تم ناقدری کرو گے، اللہ کی ناشکری کرو گے، اللہ کا عذاب آئے گا۔ مگر بنی اسرائیل کی قوم، بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کی فرما برداری نہیں کی، بلکہ حضرت دانیال علیہ السلام کا مذاق اڑایا، بے حیائی عام ہو گئی، ناچنا گانا عام ہو گیا۔ جس قوم کے پاس مال زیادہ ہو جاتا ہے، جس قوم کے پاس عیاشی آ جاتی ہے، جس قوم کے پاس مال اور اللہ کی نعمتیں زیادہ ہو جاتی ہیں، وہ قوم اللہ کو بھلا دیتی ہے، اللہ کی نعمتوں میں ناقدری کرنا شروع کر دیتی ہے، شراب نوشی عام ہو جاتی ہے، زناکاری عام ہو جاتی ہے۔ جب بنی اسرائیل میں یہ چیزیں عام ہونے لگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ اس زمانے کے اندر بنی اسرائیل قوم سب سے معظم قوم تھی، مگر عیاشی عام ہو گئی، ناچنا گانا عام ہو گیا، اللہ کے حکموں کی نافرمانی عام ہو گئی، تو بخت نصر بادشاہ ان پر مسلط ہو گیا۔ مسلط ہو کر 70,000 نوجوانوں کا بیت المقدس کے اندر خون کیا، اور بنی اسرائیل کے بچوں کے سروں کو قلم کیا، جو لوگ بچ گئے ان کو قید کیا، تورات کو اپنے پیروں سے رون دیا۔ بیت المقدس جیسی مقدس جگہ میں بخت نصر بادشاہ گندگی نجاست کو پھینک دیا، اور جو لوگ بنی اسرائیل قوم میں تھے ان کی عورتوں کے ساتھ عزت کی آبرو ریزی کی گئی، بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل و غارت گری کے دہانے پر پہنچا دیا گیا، یہاں تک کہ فلسطین کے اندر بنی اسرائیل کے لوگوں کی خون کی ہولی کی گئی۔ جو لوگ قید ہوئے تھے 70,000 لوگوں کو بخت نصر بادشاہ نے قید کیا، جس میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت دانیال علیہ السلام کو ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر لایا گیا۔ حضرت دانیال نے اپنی قوم سے کہا، بنی اسرائیل سے کہا، اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا تھا، میں نے تمہیں ڈراتا رہا، مگر تم نے میری بات کو نہیں مانا۔ آج بخت نصر بادشاہ ہماری قوم کو ہلاک کر دیا، ہمارے بچوں کا قتل کر دیا، ہماری قوم کے لوگوں سے خون کی ہولی کھیلی گئی۔ برادران اسلام، مگر جب اللہ نے نعمت سے نوازا تھا، بنی اسرائیل قوم نے قدر نہیں کی، بنی اسرائیل قوم نے حضرت دانیال علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا تھا، حضرت دانیال علیہ السلام کے خلاف ورزی کی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا، 70,000 لوگوں کو قید کیا، جس میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ ٹھیک اسی طرح آج کے دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، مگر آج ہمیں اللہ کی نعمتوں کی قدردانی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزادی جیسی نعمت کو اللہ نے ہمیں دیا ہے، مگر اس کی قدردانی نہیں۔ آج مسلم معاشرہ تباہی کے دلدل میں پھنس رہا ہے، آج بے حیائی عام ہو رہی ہے، ناچنا گانا عام ہو رہا ہے، شراب نوشی عام ہو رہی ہے، بیاج سود کا لینا، سود کا دینا، یہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے، حرام کاری، حرام کا کھانا، حرام کی کمائی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، مگر ہم
بولنے کے باوجود، سمجھانے کے باوجود آج ہمارے مسلم معاشرے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ جب قوم کے اندر شراب نوشی عام ہوتی ہے، زناکاری عام ہوتی ہے، سود کا لینا، سود کا دینا، دھوکہ دینا یہ عام ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی سورہ روم کے اندر فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ دنیا میں چاہیے سمندر میں ہو، چاہیے خشکی میں ہو، چاہیے زمین میں ہو، چاہیے پانی کے اندر ہو، جہاں بھی فساد آتا ہے وہ انسان کی کمائی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو، انسانوں کو عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی یہ عذابات کو ظالم بادشاہ کو کیوں مسلط کرتے ہیں؟ لیذیقہم، تاکہ ہم ان کو مزہ چکاتے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ میرے بندے میرے احکامات پر آ جائیں، گناہ کو چھوڑ دیں۔ آج ہم سنتے ہیں فلاں جگہ زلزلہ آ گیا، فلاں جگہ طوفان آ گیا، فلاں جگہ زمین لرز گئی، کیا ہم نے کبھی یہ غور کیا فلاں جگہ یہ گناہ ہو رہا ہے، میرے گھر میں یہ گناہ ہو رہا ہے، میرے گھر کے پاس یہ گناہ چل رہا ہے؟ ہمیں یہ پتہ نہیں، بلکہ آج ہم اخبار پڑھتے ہیں، اخبار پڑھ کر افسوس کرتے ہیں، مگر ہم کبھی یہ افسوس نہیں کرتے ہم سے یہ گناہ ہو رہے ہیں۔ اللہ کے گھر کو ہم نے بنا دیا، مگر ہم اللہ کے گھر کو آباد نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم اللہ کے گھر کو ویران کر رہے ہیں۔ ہم یہ کبھی نہیں سوچتے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ جب بندے نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ سے دور ہوتے ہیں، اللہ کے گھر سے دور ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی کسی جگہ طوفان لاتے ہیں، کسی جگہ زلزلے لاتے ہیں۔ اسی طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک مہینہ پہلے قیامت کی علامت میں نے وہ گناہوں کا تذکرہ کیا جن گناہوں کے ہونے سے دنیا کے اندر سرخ آندھی، زلزلے کا آنا، زمین میں لوگوں کا دھنسنا میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا۔ جب شراب نوشی عام ہوتی ہے، زنا عام ہوتا ہے، ناچنا گانا عام ہوتا ہے، بے پردگی عام ہوتی ہے، ماں باپ کی ناقدری ہوتی ہے، اولاد کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے، بڑے لوگوں کی قدردانی نہیں کی جاتی، عزت نہیں کی جاتی، علم والوں کی عزت نہیں کی جاتی، تو ایسے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی کبھی زلزلے لاتے ہیں، کبھی طوفان لاتے ہیں۔ آج وہاں کی باری تھی، اگر آج بھی ہم اپنے ضمیر پر غور نہ کریں، اپنی اولاد کے بارے میں فکر نہ کریں، تو اللہ تبارک و تعالی عذاب چکانے کے لیے یہاں پر بھی زلزلے لائیں گے، یہاں پر بھی طوفان لائیں گے۔ آخری میں ایک حدیث بول کر اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا، جب میری قوم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، جب میری قوم، جب میری امت نعمتوں کی ناقدری کرے گی، دنیا کو بڑی چیز سمجھے گی، اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام واذا طاقت الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، تو اللہ تعالیٰ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اسلام کی ہیبت وہ وقت ختم ہو جائے گی، اور جب میری امت امر بالمعروف نہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی، اپنے سامنے گناہ ہو رہے ہیں، بچہ گناہ کر رہا ہے، اپنا دوست گناہ کر رہا ہے، ایسے وقت کے اندر میری امت نہیں روکے گی، تو اللہ تبارک و تعالی ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے، اور جب لوگ دعا کریں گے اے اللہ ہم پر ظالم بادشاہ مسلط ہو گیا ہے، اے اللہ زلزلہ آ گیا، اے اللہ ہر طرف، اے اللہ تیرے بندوں کی اللہ جانے جا رہے ہیں، معصوم بچے شہید ہو رہے ہیں،
مگر اس وقت ولا یستجاب لہ، جب دعا قبول نہیں کی جائے گی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو صحت کی نعمت سے نوازا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تم کو فرصت دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا، مگر تم نے قدردانی نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے۔ جب میری قوم گالی گلوچ اختیار کرے گی، میری قوم جب گالی گلوچ کو اختیار کرے گی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وہ اللہ کی نظروں سے گر جائے گی، اللہ کے سامنے اس کی کچھ حیثیت نہیں ہوگی، کچھ وقعت نہیں ہوگی۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر چھوٹے چھوٹے بچے گالیاں دینا عام سی بات ہو گئی ہے، نہ بڑوں کی قدردانی ہے، نہ چھوٹوں پر شفقت ہے۔ بڑوں کا ادب کیا چیز ہوتی ہے، چھوٹوں پر شفقت کیا چیز ہوتی ہے، آج یہ ہمارے معاشرے کے اندر ختم ہو چکا ہے۔ برادران اسلام، ہم سب کو چاہیے، اللہ نے ہمیں ایمان جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، ہم اس کی قدردانی کریں۔ اللہ نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے، ہم اس کی قدردانی کریں۔ اللہ نے ہمیں اولاد دیا ہے، ہم اس کی قدردانی کریں۔ جب ہم نعمتوں کی قدردانی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی وہ نعمت کی حفاظت کریں گے، وہ نعمت کے اندر اضافہ کریں گے۔ ورنہ اللہ تبارک و تعالی جو آدمی نعمت کی ناقدری کرتا ہے، نعمت کو چھین لیتے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو سکون کی زندگی دیا ہے، اگر ہم سکون کے وقت اللہ کی نعمت کی ناقدری کرتے ہوئے اللہ کے گھر کو نہ جائیں گے، اللہ کے حقوق میں پامالی کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عذابات میں مبتلا کر دیں گے، ہمارا سکون برباد ہو جائے گا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے، اللہ نے ہمیں جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں کی قدردانی کریں۔ اللہ نے آنکھ دیا ہے، آنکھ کا صحیح جگہ استعمال ہو۔ اللہ نے دل جیسی نعمت کو دیا ہے، دل کا صحیح جگہ استعمال ہو۔ اللہ نے زبان دیا ہے، زبان کا صحیح جگہ استعمال ہو۔ یہی نعمتوں کی قدردانی ہے، یہی رب کی شکر گزاری ہے۔ بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کرتے ہوئے زندگی ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں بھی زلزلے آئے ہیں وہاں پر اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مسلم طبقے کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ظالم بادشاہ سے ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان ظالمین کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت نصیب فرمائے، ورنہ ان ظالمین کا اللہ تبارک و تعالی خاتمہ فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ له ما